السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شوکت صدیقی کے بہت ہی مشہور اردو ناول خدا کی بستی پر۔ جی بالکل۔ یہ 1957 میں لکھا گیا تھا اور اسے اردو ادب کا ایک آپ کہہ لیں جدید کلاسک مانا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ ناول ہمیں لے جاتا ہے 1947 کی تقسیم کے فوراً بعد کراچی کی ایک کچی آبادی میں۔ وہ بھی 1950s کی دہائی کے شروع کا زمانہ۔ بالکل، وہ ابتدائی سال۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس اہم ادبی کام کے جو کلیدی موضوعات ہیں، اس کے اثرات، اس کی میراث، ان سب کا ایک جائزہ لیں۔ جی ضرور۔ کہتے ہیں کہ یہ ناول جو ہے نا معاشرے کا ایک آئینہ ہے۔ بلا شبہ ایک تلخ آئینہ۔ تو کہانی اگر مختصراً دیکھیں تو ایک بیوہ ماں ہے رضیہ بیگم اور ان کے بچے سلطانہ، انو، نوشا جسے راجہ بھی کہتے ہیں، اور شامی۔ تقسیم کے بعد یہ لوگ کراچی آتے ہیں، ایک کچی آبادی میں رہتے ہیں اور شدید غربت کا شکار ہے۔ جی، وہ بے سر و سامانی کا عالم۔ بالکل، کوئی مستقل ذریعہ آمدن نہیں، تو بچے بیچارے وہ بھیک مانگنے، چھوٹی موٹی چوریاں کرنے، مطلب بہت ہی مایوس کن حالات میں زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہیں سے استحصال کا وہ گھنونا پہلو سامنے آتا ہے جو اس ناول کی آپ کہہ لیں جان ہے۔ ہاں، ایک کردار ہے نیاز، علاقے کا باتر آدمی۔ اچھا۔ وہ بظاہر تو بڑا ہمدرد بنتا ہے، لیکن اصل میں وہ کمزوروں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ رضیہ بیگم کی مدد کے بہانے ان سے شادی کر لیتا ہے۔ او جی، اور اس کا اصل مقصد وہ بیمہ کے رقم ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ انہیں راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بھی بناتا ہے۔ یعنی قتل کا منصوبہ؟ جی بالکل، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ سلطانہ پر بھی، جو رضیہ کی بیٹی ہے، اس پر بھی بری نظر رکھتا ہے۔ اللہ! ہاں، حالانکہ اسے بچا لیا جاتا ہے، لیکن نیاز جیسے کردار جو ہیں وہ اس وقت کے سماج میں طاقت کے غلط استعمال کی وہ ایک علامت ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ صرف ایک شخص کی بلائی نہیں لگتی ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے پورے ادارے ہی ناکام ہو گئے ہوں۔ بالکل۔ ناول یہ دکھاتا ہے کہ کیسے کچھ مذہبی شخصیات، جرائم پیشہ لوگ، یہاں تک کہ مقامی اشرافیہ، وہ سب مل کر کمزوروں کو استعمال کرتے ہیں۔ جی، مطلب آزادی ملی، ایک خواب تھا کہ ایک منصفانہ معاشرہ بنے گا، لیکن یہ ناول تو چند سال بعد ہی اس خواب کو ٹوٹتا ہوا دکھا رہا تھا۔ صحیح، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ یہ مکمل طور پر مایوسی کی تصویر نہیں ہے۔ اچھا، کیسے؟ اس میں ایک امید کی ایک جھلک بھی ہے۔ ایک نچلی سطح کی تنظیم بنتی ہے وہاں، جس کا مقصد ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے، سیاسی شعور کے ذریعے کچی آبادی کے لوگوں کی حالت کو بہتر بنانا۔ واہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، اگرچہ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں اقتدار کے بھوکے لوگ اسے بھی خراب کر دیتے ہیں، لیکن وہ کوشش، وہ اجتماعی جدوجہد کی جو فکر ہے نا، وہ پھر بھی اہم ہے۔ صحیح۔ مطلب اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اتنی مشکلات، غربت، جرائم، دھوکہ دہی، ان سب کے باوجود ایک امید، تعلیم اور مل کر لڑنے کا پیغام کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اور جس طرح صدیقی صاحب نے یہ سب لکھا ہے، کمال ہے۔ زبان اتنی سادہ لیکن اتنی پرزور۔ جی، یوں لگتا ہے جیسے آپ خود اس کچی آبادی میں پہنچ گئے ہوں، ایک ایک منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل، منظر نگاری بہت عمدہ ہے۔ ناقدین نے بھی تو اسے بہت سراہا ہے، کہا ہے کہ یہ معاشرے پر گہری تنقید ہے اور اردو ادب کے عظیم کاموں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور آج بھی لوگ جب اس پر بات کرتے ہیں نا، تو وہی باتیں نکلتی ہیں۔ مثلاً؟ جیسے کسی نے لکھا تھا کہ خدا کی بستی صرف ایک کہانی نہیں، یہ بتاتی ہے کہ غریب کا مقدر اکثر استحصال ہی کیوں ہوتا ہے۔ یا ایک اور تبصرہ تھا کہ ایک زبردست کہانی جو دکھاتی ہے کہ غربت اور جرائم کیسے ایک ہی گلی کوچے میں پنپتے ہیں۔ صحیح، یعنی یہ مسائل آج بھی متعلقہ ہیں۔ بہت زیادہ۔ اچھا، اس ناول پر تو ایک بہت مشہور ڈرامہ بھی بنا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پر۔ ہو وہ تو کلاسک ہے۔ 1969 میں آیا تھا، پھر 74 میں دوبارہ چلا۔ ہاں، اسے تو تمام سیریلز کی ماں کہتے ہیں۔ بالکل، مدر آف آل سیریلز۔ اس میں قاضی واجد، زین طاہرہ، بہروز سبزواری، کیا کمال کے اداکار تھے۔ جی۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ 1974 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود کہا تھا کہ اسے دوبارہ نشر کیا جائے۔ اچھا، کیوں؟
کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا سماج پر کتنا گہرا اثر ہے۔ اس ڈرامے نے واقعی ہلچل مچا دی تھی۔ کس طرح کی ہلچل؟ دیکھیں، اس نے ان موضوعات پر بات کی جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی تھی: غربت، کرپشن، بچوں کا استحصال۔ ہاں، یہ تو ممنوع سمجھے جانے والے موضوعات تھے۔ بالکل۔ تو اس نے معاشرے کو ایک طرح سے آئینہ دکھایا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی تلخ سچائیوں کا سامنا کریں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اس کا 20 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ 20 زبانوں میں؟ جی، انگریزی میں گاڈز اون لینڈ کے نام سے، اور 1961 میں اسے آدم جی ادبی انعام بھی ملا تھا۔ واہ، یہ تو بہت بڑا اعزاز تھا۔ جی، اس وقت کا بہت معتبر انعام۔ ایک بات جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ ناول 1957 میں لکھا گیا تھا اور 70 سال بعد بھی وہی منظر۔ یہ سوچنے والی بات ہے نا؟ بالکل۔ تو اگر ہم سمیٹے بات کو، تو خدا کی بستی صرف کراچی کی کچی آبادیوں کی کہانی نہیں، یہ غربت، استحصال، سماجی ناانصافی کی ایک آپ کہہ لیں عالمگیر داستان ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ امید، تعلیم اور مزاحمت کی اہمیت کو بھی نہیں چھوڑتی۔ صحیح۔ یہ ادب کا ایک شاخسار تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سماجی مسائل اور انسان کی جو جدوجہد ہے نا، اس کا ایک لازوال آئینہ بھی ہے۔ بلا شبہ ایک بہت ہی پر اثر کہانی جو ایک طرف تو سماجی ناکامیوں کو بے نقاب کرتی ہے، لیکن دوسری طرف انسانی ہمت اور امید کا دامن بھی تھامے رکھتی ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے نا۔ کیا سوال؟ یہی کہ کیا خدا کی بستی میں جو مسائل دکھائے گئے تھے وہ آج بھی تقریباً 70 سال بعد ہمارے معاشرے میں ویسے ہی موجود ہیں، اور اگر ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔